بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک ٹائم کے معزز ویورز، السلام علیکم۔ مجھے زہر کیوں دیا سیکنڈ ایپیسوڈز حاضر خدمت ہے۔ پھر وہ پولیس کیس بن گیا۔ پولیس نے سب سے پہلے دوپہر کا کھانا جو کہ پلاؤ تھا اپنے قبضے میں لے کے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنے بھیج دیا۔ اب سب کو انتظار تھا کہ مما یا بابا میں سے کوئی ہوش میں آئے تو وہ بتائے کہ کیا ہوا تھا۔ دوسرے دن صبح کمال الدین کو ہوش آیا۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اس روز انہوں نے نئی ماسی سے پلاؤ بنوایا تھا۔ نئی ماسی زرینہ جو ان کے گھر میں کچھ عرصے سے کام کر رہی تھی۔ دراصل کمال الدین اپنے ایک دوست کی دکان پہ جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گروسری کی دکان تھی۔ وہیں پہ زرینہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا کرتی تھی مختلف سامان لینے کے لیے، اور بعض اوقات اس کے پاس پیسے کم پڑ جاتے تھے تو کمال الدین اس کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ مدد کیا کرتا تھا۔ دوسری جانب خالدہ کو شکایت تھی کہ ان کی جو موجودہ ماسی ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، صاف صفائی بھی نہیں کرتی، لہذا دوسری ماسی کا انتظام کیا جائے۔ کمال الدین نے جب زرینہ سے بات کری تو وہ فوراً راضی ہو گئی، اور یوں زرینہ خاصے عرصے سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ خالدہ اس کے کام سے نہ صرف مطمئن تھی بلکہ خوش بھی تھی، اور زرینہ اور اس کی بیٹی نے گھر والوں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اب زرینہ نے ایک پلاننگ شروع کری۔ اس روز اس نے پیشکش کری کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، میں اور میری بیٹی، اور خالدہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی اور پلاؤ پکانے کی تیاریاں شروع کری۔ دراصل زرینہ نے چند روز قبل سنگن لے لی تھی کہ خالدہ بتا رہی تھی اپنے شوہر کو کہ چھوٹے بیٹے کا زیور یہ ہے، درمیان بیٹے کا زیور یہ ہے، پیسے یہاں رکھے ہیں، اور یہ تمام چیزیں چھپ کے دونوں ماں بیٹی نے سنی تھی۔ انہوں نے اس دن دوپہر کو ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں، اور گھبراہٹ میں زرینہ کے ہاتھوں سے زیادہ گولیاں پلاؤ میں گر گئیں۔ اگرچہ اس کا مقصد صرف دونوں میاں بیوی کو بے ہوش کر کے زیور اور پیسوں پر ہاتھ صاف کرنا تھا، مگر گھبراہٹ میں جتنی گولیاں تھیں وہ سب گر گئیں، اور یوں زرینہ کے ہاتھ کا پکایا ہوا پہلا پلاؤ کم از کم خالدہ کے لیے تو آخری ثابت ہوا۔ 2 دن وہ زندگی سے دور ہوتی گئی اور موت سے قریب، اور آخرکار وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ قیامت کیسے آتی ہے یہ کوئی کمال الدین اور بچوں سے پوچھتا۔ جیتے جی ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک مرتبہ خالدہ نے کمال الدین سے کہا تھا، کمال کوئی طلسماتی چیز ہونے والی ہے۔ اچھا؟ کمال نے حیرت سے پوچھا تھا، کیا؟ نہ معلوم کیا ہے، لیکن یہ بات بتاؤ کہ اگر میں تم سے پہلے اللہ کے پاس چلی گئی تو؟ اچھا، تو کیا تمہیں الہام ہونے لگا ہے؟ کمال نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں چلی گئی تو تم دوسری لے آؤ گے نا؟ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اجازت دو، میں آج لے آؤں گا۔ نہیں، اس کی اجازت عورت کی فطرت نہیں دیتی، اگرچہ رب کا حکم ہے۔ یہ ڈائلاگ دونوں چھوٹوں بیٹوں نے سن لیے، اور مما اور بابا پر خوب غصہ ہوئے۔ دونوں میاں بیوی مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس دن آسمان بھی خوب برسا۔ خالدہ کو لحد میں اتارتے ہوئے کمال الدین بھی بچوں کے ہمراہ بچوں کی طرح ہو گیا۔ آسمان بھی برس رہا تھا،
آسمان بھی رو رہا تھا اور یہاں دنیا کے لوگ بھی آنسو بہا رہے تھے. آنسو کا پانی اور آسمان سے برستے ہوئے آنسو دونوں مل رہے تھے. خالدہ چلی گئی. کمال الدین اور بچے تنہا رہ گئے. کمال الدین کا دل ایسا لگا جسے بند ہو چکا تھا. اسے اپنا گھر آصف کا منظر پیش کرتا. وہ راتوں کو اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا. پھر اس نے کمرے کی لائٹ جلانا شروع کر دی. ساری رات لائٹ کھلی رہتی. وہ کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا اور آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے کو دیکھتا. سوچتا شاید خالدہ اکیلی ہے, بہت اکیلی, تنہا. دنیا سے جانے والے چلے جاتے ہیں. گمان یہی ہوتا ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت گلیکسیوں کو پار کر کے جنت میں قدم رکھا ہوگا. مگر یہاں دنیا والوں پر اور چاہنے والوں پر کیا گزرتی ہے. ان کی زندگی تو جہنم بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہے, جو کمال الدین اور بچوں کے ساتھ ہوا. اسی دوران عاطف اور رومانہ کو سعودیہ میں جاب مل گئی. وہ دونوں باہر چلے گئے. عاطف اور شیراز کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور وہ بھی برسر روزگار ہو گئے. اب کمال الدین تھا اور تنہائیاں تھیں. گھر میں وہ داخل ہوتا تو ایسا لگتا جیسے خالدہ کی آواز آئے گی, کڑک چائے بنا دوں. اس کے دل کی تنہائی, دور و دیوار سے خالدہ کی آوازیں سنائی دینا, گھر کی وحشت, اور پھر اس نے وہ گھر بیچ دیا. دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا. وہاں اس نے ایک ہاسپٹل سے ملحق فارمیسی کھول لی, اس جذبے کے ساتھ کہ شاید سسکتے ہوئے مریضوں کے درمیان رہ کر میں خالدہ کو بلا پاؤں گا. خواتین و حضرات, بعض اوقات قدرت نہ روز آخرت کا انتظار کرتی ہے نہ قیامت کا. مکافات عمل, جی ہاں, بعض اوقات مکافات عمل اس دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے. یہی کچھ اس کہانی کے کرداروں کے ساتھ بھی ہوا. رب کائنات نے بہت کچھ یہی دکھا دیا. دنیا کے لیے عبرت ہوتی ہے یہ تمام واقعات, مگر کون عبرت حاصل کرتا ہے کون نہیں, شاید بہت کم لوگ. تو قدرت کا انتقام یا جو بھی آپ اسے نام دے دیں, قدرت کا انصاف ہم آخری ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں. تو پھر آخری ایپیسوڈ کا انتظار فرمائیے. برک ٹائم چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.